آج کا موضوع ہے علم کی نوعیت. مطلب جاننا کیا صرف تھیوری سمجھنا ہے یا تجربے سے گزرنا؟ ہمارے پاس علم وقتی اور ارشد سے کچھ نکات ہیں جو اسی فرق کو واضح کرتے ہیں، خاص طور پر روحانی علم کے حوالے سے. تو دیکھتے ہیں یہ ہمیں کہاں لے جاتا ہے. جی بالکل، اور یہ سمجھنا اہم ہے کہ علم صرف آپ کہیں کتابی باتوں تک محدود نہیں، تجربہ اور مشاہدہ یہ بھی اس کا بہت لازمی حصہ ہیں. کہ کسی بھی علم کو سمجھنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. ایک تو اس کی تھیوری، مطلب قاعدے ضابطے وغیرہ، اور دوسری اس کا عملی اطلاق یا تجربہ. وہ بڑھئی والی مثال دی ہے انہوں نے. ہاں، وہ مثال بڑی اچھی ہے. اس سے فرق واضح ہوتا ہے. ایک شخص ہے جو استاد کو بس دیکھ کر اس کے ساتھ کام کر کے کرسی بنانا سیکھ لیتا ہے، یعنی تجربے سے. جی، یہ ہوا تجرباتی علم. دوسرا شخص ہے جو پہلے تھیوری پڑھتا ہے، لکڑی کیسی ہے، اس کی خاصیت کیا ہے، وزن، نمی. اچھا، پورا سائنسی تجزیہ کرتا ہے. بالکل، اور پھر اس تھیوری کی بنیاد پر کرسی بناتا ہے. جھکاؤ کدھر ہے؟ مطلب کیا تجربہ کافی ہے یا تھیوری ضروری ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تجربے والا کاریگر وہ اکثر زیادہ مؤثر ہوتا ہے اس سے جو صرف تھیوری جانتا ہو. دیکھیں، ماخذ یہ نہیں کہہ رہا کہ تھیوری بیکار ہے، نہیں، بلکہ یہ کہ عملی تجربے کے بغیر تھیوری شاید ادھوری رہ جائے. تجربہ کار آدمی فوراً کام کر لیتا ہے، تھیوری والا شاید سوچتا رہے کہ اچھا اب کیا کروں. صحیح. لیکن اصل گہرائی وہ تو تبھی آتی ہے جب دونوں مل جائیں، تھیوری بھی ہو اور تجربہ بھی. اور یہ بات روحانی علم پر تو آپ سمجھے اور بھی زیادہ لاگو ہوتی ہے. اچھا، تو یہ اصول روحانی یا باطنی علم پر کیسے لگتے ہیں؟ کیا طریقے بتائے گئے ہیں اس کے؟ دو راستے دکھائے ہیں وہاں. ایک تو یہ کہ مرشد یا رہنما جو ہے وہ اپنی روحانی طاقت سے، اپنے تصرف سے شاگرد کو براہ راست تجربات کرا دے. مطلب شارٹ کٹ جیسا؟ ہاں، کہہ سکتے ہیں. تیز رفتار ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ایک خطرہ ہے. خطرہ؟ کیسا خطرہ؟ کیونکہ اسے وہ بنیادی اصول، وہ تھیوری وہ نہیں پتا ہوتی. اچھا، یعنی اسے پتہ ہی نہیں کہ ہوا کیا، کیوں ہوا اور اب کیا کرنا ہے. یہ تو واقعی خطرناک ہے. تو پھر دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ زیادہ آپ کہیں پائیدار ہے اور شاگرد کو بااختیار بناتا ہے. اس میں مرشد شاگرد کو کائنات کے وہ بنیادی قوانین، وہ فارمولے سکھاتا ہے جن پر یہ سارا نظام چل رہا ہے. جیسے الف بے پے سکھاتے ہیں؟ بالکل، الف بے پے کی طرح. اس سے شاگرد میں نہ صرف ان قوانین کو سمجھنے کی صلاحیت آتی ہے، بلکہ وہ ان کی بنیاد پر نئی چیزیں بھی دریافت کر سکتا ہے. علم کی یہ بنیاد زیادہ مضبوط ہوتی ہے. یہ تو ایک منظم طریقہ لگتا ہے علم حاصل کرنے کا. اچھا، ایک اور ذکر ہے تسخیر کا، یعنی کائنات کا انسان کے لیے مسخر ہونا. اس کے بارے میں کیا کہا گیا؟ جی، تسخیر کے تصور کو دو پہلوؤں سے دیکھا گیا ہے. ایک زاویہ تو وہ ہے جہاں انسان خود کو، اپنی ذات کو مرکز بناتا ہے، اپنی خواہش، اپنا نفع نقصان، اچھائی برائی، اس نظر سے کائنات کو دیکھتا ہے اور استعمال کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا زاویہ وہ ذرا گہرا ہے. اس میں انسان اپنی ذات کی نفی کر دیتا ہے، اپنی پسند ناپسند سے اوپر اٹھ کر صرف اللہ کی مرضی یا جو کائناتی قانون ہے مشیت الہی، اسے سمجھنے اور اس کے تابع ہونے کی کوشش کرتا ہے. یعنی اپنا ارادہ چھوڑ کر؟ جی، اپنا ارادہ پسے پش ڈال کر. یہ تصور تھوڑا مشکل ہے سمجھنا. کیا اس دوسرے زاویے کی کوئی مثال دی ہے؟ ہاں، اس کی بہترین مثال دی ہے قرآن پاک سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے وہ خاص بندے جنہیں ہم حضرت خضر کہتے ہیں، ان کے مشہور واقعے کی. اس بندے تو اللہ نے اپنی طرف سے خاص علم دیا تھا، علم لدنی. ہاں، وہ واقعہ تو سب نے سنا ہوتا ہے، کشتی میں سوراخ کرنا. جی. پھر ایک لڑکے کو بظاہر بے گناہ اسے قتل کر دینا. اور پھر ایک گاؤں میں جہاں لوگوں نے کھانا تک نہیں پوچھا، وہاں گرتی ہوئی دیوار مفت میں ٹھیک کر دینا. بالکل. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو شریعت کا علم رکھتے تھے، وہ ظاہری اصولوں کے مطابق اعتراض کر رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو غلط ہے. لیکن پھر اس بندے نے جو وضاحت کی، اس نے تو سارا نقشہ ہی بدل دیا. اس نے کہا کہ میں نے یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ اللہ کا حکم تھا. جی، یہی نقطہ ہے. وہ کام براہ راست مشیت الہی کے تحت ہو رہے تھے. یہاں دو سطحیں نظر آتی ہیں. ایک حضرت موسیٰ کا علم جو شریعت، انسانی سمجھ اور اخلاقیات پر مبنی تھا،
اور دوسری اس بندے کا علم جو براہ راست کائناتی منصوبے سے، مشیت سے جڑا تھا، جہاں ظاہری منطق شاید کام نہ کرے۔ اور ماخذ کہتا ہے کہ وہ بندہ خود اس قانون کا نمائندہ تھا۔ بالکل، وہ خود ایک طرح سے چلتا پھرتا کائناتی قانون تھا، اس کے اپنے ذاتی افعال نہیں تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس علم کی تلاش میں اس بندے کے پاس گئے تھے، وہ بندہ موسیٰ کے پاس نہیں آیا تھا۔ جو ہماری سمجھ میں آتی ہے۔ جی، اور ایک دوسری زیادہ گہری باطنی سطح ہے جو شاید کائنات کے بڑے منصوبے اللہ کی مرضی سے براہ راست جڑی ہے، اور وہ ہماری فوری منطق سے کبھی کبھی بالاتر بھی ہو سکتی ہے۔ بالکل، آپ نے صحیح خلاصہ کیا، اور یہیں سے وہ بڑا سوال پیدا ہوتا ہے جس پر شاید سامعین بھی سوچیں کہ کیا ہم انسان اپنی سمجھ کی حدود کو تسلیم کرتے ہوئے کسی ایسے اعلیٰ منصوبے یا الہی مرضی پر بھروسہ کر سکتے ہیں جو بظاہر ہماری منطق، ہمارے اچھائی برائی کے پیمانوں سے ٹکراتا ہوا نظر آئے؟ یہ ایک اہم سوال ہے غور کرنے کے لیے۔